بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا ہمارا موضوع حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کے بعد آپ ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا صحیح نام اخنوخ ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت شیش علیہ السلام کی پانچویں پشت سے تعلق ہے، اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں بتایا جاتا ہے کہ ادریس بن یرد بن مہلائل بن قیان بن انوش بن شیش بن آدم۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل دین اضافہ کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملک الموت سے ملاقات کے بارے میں پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے زمانے کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور شیش علیہ السلام کے بعد آپ کو ہی نبوت عطا ہوئی۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو ادریس کو، بے شک وہ صدیق اور غیب کی خبر دینے والے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیقیت کے لقب سے نوازا، آپ کو صالح نبی کے نام سے پکارا۔ آپ کا نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی۔ آپ نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے۔ آپ قلم سے لکھنے والے پہلے شخص ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے علم رمل ایجاد کیا۔ یہ ایک علم ہے جس میں زمین پر لکیریں کھینچ کر چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے۔ اس سے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علم رمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پیغمبر تھے جو ریت پر خط کھینچا کرتے تھے، بس جس کا خط ان کے مطابق ہو جائے اسے اچھی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ کا لقب حرمت الحرامسا پڑا، جس کے معنی ہیں علم نجوم، یعنی ستاروں کے علم کا ماہر۔ آپ نے ہی سب سے پہلے کپڑے کو سی کر پہنا۔ اس سے پہلے جسم چھپانے کے لیے جانور کی کھال اور اون کی چادر جسم چھپانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے وعظ اور خطابت کی شروعات بھی آپ نے ہی کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے وعظ کیا، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور شیطان کی نافرمانی کا حکم دیا اور قابیل کی اولاد سے نہ ملنے کی نصیحت کی۔ اس طرح آپ نے باقاعدہ وعظ کرنے کی بنیاد ڈالی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا باکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا۔ آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن قیدی اور غنیمتیں ان کے لیے حلال نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول تھے جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام خود اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر دن 1000 سے زیادہ بار تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ان کے پاس فرشتے آتے جاتے تھے اور ان کی سنگت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کے بھلے کام اتنے تھے کہ ان کی برابری تمام مخلوق کی بھلائیاں مل کر بھی نہ کر سکتی تھیں۔ یہ بات آسمان تک پہنچی اور صحیح صورت جاننے کے لیے اللہ سے اجازت لے کر حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو آپ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے،
تم میری روح قبض کر کے دوبارہ مجھے لوٹا دو۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف دوبارہ لوٹا دی اور آپ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا مجھے جہنم دکھا دو تاکہ خوف الہی میرے اندر زیادہ ہو جائے، چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ میں جہنم کے دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس میں سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اب مجھے جنت دکھا دو۔ ملک الموت آپ علیہ السلام کو جنت میں لے گئے۔ آپ جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو موت کا مزہ میں چکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں اور اب میں جنت میں پہنچ گیا۔ اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے دوبارہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے نکلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا اور میرے اذن سے ہی جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ ہلال بن سیار کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا قرآن پاک کی اس آیت وَرَفَعْنَهُ وَكَانًا عَلَيَّ جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کاف نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے درجات دیتا ہوں، جس سے مراد ہے اس زمانے کے تمام بنی آدم۔ تو حضرت ادریس نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس کے بارے میں ذکر کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ آپ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ تعجب ہے، مجھے اللہ کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تبھی آپ علیہ السلام کو لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ کتب تفاسیر میں کئی روایتوں کا ذکر ہوا ہے، جس میں ایک روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام سفر کر رہے تھے جس میں انہیں گرمی اور تپش کی شدت کا احساس ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ سورج کی تپش کو کم کر دیجیے اور اس کو گرمی دینے والے فرشتے کا بوجھ بھی کم کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ خلاف معمول سورج کے فرشتے نے جب گرمی میں کمی محسوس کی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ آج سورج کی گرمی میں کمی کیسے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ایک بندے ادریس نے مجھ سے یہ دعا کی کہ سورج کی تپش کو کم کر دے اور سورج کے فرشتے کا بوجھ بھی کم کر دے، تو میں نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ یہ سن کر فرشتے کے دل میں ان سے دوستی کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان سے دوستی کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی آفتابی فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی معزز فرشتہ ان سے دوستی کا خواہش مند ہے، تو انہوں نے فرشتے سے کہا کہ تم ملک الموت سے سفارش کر کے میری موت کے
وقت میں تاخیر کرا دو تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اور میرے نیک اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ آفتابی فرشتے نے جواب دیا کہ ایسا ممکن نہیں، اگرچہ کسی کی موت کا وقت ٹالا نہیں جا سکتا، مگر میں ملک الموت سے آپ کی سفارش ضرور کروں گا۔ پھر وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ اس نے آپ کو طلوع آفتاب کے قریب چھوڑا اور ملک الموت کے پاس چلا گیا اور ملک الموت سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس پر ملک الموت نے جواب دیا کہ کسی کی موت کو تاخیر کرنے کا اختیار انہیں نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہارے دوست کو موت کا وقت بتا دوں تاکہ وہ اپنی تیاری کر لے۔ اتنا کہہ کر ملک الموت نے اپنی کتاب میں دیکھا، پھر وہ آفتابی فرشتے سے تعصب بھرے انداز میں بولے کہ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور ان کا نام زندوں میں نہیں ہے۔ میری کتاب میں درج ہے کہ تمہارے دوست کی روح طلوع آفتاب کے قریب قبض ہوگی۔ آفتابی فرشتے نے جب یہ بات سنی تو وہ جلدی سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی تھی۔ پیارے دوستوں، یہ تھی روایات حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو ہم نے گوشِ گزار کی۔ اب آپ علیہ السلام کہاں ہیں، جنت میں یا آسمان میں، یہ اللہ کے ہی علم میں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کو اس مختصر سی ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم نے ان کی کچھ معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنائے اور ہمیں دین کی خدمت کرنے کا موقع دیں، آمین۔